خوش آمدید۔ اپنی زندگی میں ہم بہت محنت کرتے ہیں، جدوجہد سے پیسہ جمع کرتے ہیں، کاروبار سجاتے ہیں، دوست احباب کو خوش کرتے ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض نہ ہو، بھرپور وقت گزارتے ہیں، لیکن پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ اختتام کیسے؟ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ تو دوسروں کو دے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، کچھ ماں باپ کے لیے، کچھ رشتہ داروں کے لیے، اور کچھ اولاد، یا پھر کسی کو بھی نہیں دیتے تو پیچھے لوگ خود ہی اس جائیداد کا جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے آپس میں وہ بیٹھ کے پیار محبت سے یا پھر لڑ جھگڑ کے بٹوارا کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے ہماری جعلی وصیتیں بناتے ہیں، عدالتوں میں ہماری زندگی بھر کی محنت پر وہ مہنگے وکیلوں کی خدمات حاصل کر کے اور ایک دوسرے پہ دعوے کرتے ہیں۔ کہیں ہمارے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، بلکہ اکثر وہ جانے والے کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی دولت یا اپنا گھر یا اپنا کاروبار فلاں کے نام کیوں کر گیا، اس کے نام کیوں نہیں کر کے گیا۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں تمام زندگی انسان اپنی پلکوں پہ جنہیں بٹھا کے اپنی آخرت برباد کرتا ہے، ان کی خوشی کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ رشوت لیتا ہے، زیادہ فراڈ کرتا ہے۔ شاید یہ تمام دولت انسان غریبوں فقیروں کو دے جائے، رشتہ داروں کا شرعی حق ہے جو بھی، اسے انہیں ادا کرنے کے بعد تو شاید کچھ بہتر ہو جائے۔ لیکن یہاں تو اب وہ دنیا ہے کہ ہسپتالوں میں لائی گئی جو نامعلوم میتیں ہیں، ان کے ہاتھوں سے لوگ انگوٹھیاں، گھڑیاں اور جیبوں سے بٹوے نکال کے لے جاتے ہیں۔ جب خالی ہاتھ سے ہم نے خود جانا ہے تو سب کے حقوق انہیں دیں اور وہ کچھ اپنے لیے بچا لیں جو ساتھ لے جانا ہے، اور آگے تنہا جس کا خود حساب کتاب دینا ہے۔ زندگی اطمینان اور سکون سے کیوں نہ گزاری جائے؟ یہ سب کیوں اور کس لیے؟ ہم یہ بہت کا جو لفظ ہے یہ اپنی زندگی سے نکال بھی تو سکتے ہیں۔ یہ بہت کا جو لفظ ہے اصل میں یہی سب فساد کی جڑ ہے، جس کے بغیر زندگی بہت بہتر گزر جاتی ہے۔ یہ ضروریات نہیں، بہت سی لوازمات ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیوں سے نیکیاں نکالی جائیں گی اور پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے معاملات طے کرنا، کاروبار کرنا، ہر کام زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں اسے تولا جائے گا۔ ہم اگر یہ بات سادہ سی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق کریں تو پھر کیا ہے؟ کام بھی ہو گیا اور عبادت بھی ہو گئی، نیکی بھی مل گئی۔ اور جب ہماری عبادتوں کا یا نیکیوں کا وزن کیا جائے گا تو اس میں یہ تمام روزمرہ کے کام بھی شمار ہو جائیں گے۔ اور یہ کس قدر آسان اور سہل سی بات ہے کہ اگر ہم اپنے ہر کام کو عبادت سمجھ کے کرنا شروع کر دیں اور ہر اچھے اور برے واقعے پہ صرف یہ تصور کریں کہ یہی اللہ کی منشا اور رضا ہے، اور پھر صرف صبر اور شکر، یہ دو رستے اور دونوں بڑی عبادات ہمارے سامنے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو بسم اللہ، اور اگر اللہ نے مصیبت سے نجات دلائی تو الحمدللہ۔ صرف یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی طرف سے انعامات یا آزمائشیں ہیں۔ تو زندگی صرف یہ سوچ لیں، یہی بات ذہن میں، تو پوری زندگی کی عبادت بن جاتی ہے۔ سادہ سے حقیقت، سارا راز ہی یہ ہے۔ اگر ہم صرف اپنی زبان کو صاف رکھیں اور کوئی ذکر یا درود شریف ہی پڑھتے رہیں خاموشی سے، کہ صرف خود کو، صرف اپنے آپ کو آواز سنائی دے، اور پھر تصور کریں کہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ وہ خود اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو ذرا تصور کریں کس قدر بڑی عبادت اور کتنا مشکل ہے یہ کام، کتنی جدوجہد کرنی پڑے گی آپ کو۔ تمام دن ہم لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں تو کوئی ہمیں آر نہیں ہوتا، کوئی محنت مشقت کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر آخر شیطان کے علاوہ یا پھر نفس کے علاوہ کون ہے جو اس قدر سادہ اور سہل عبادت سے بھی انسان کو محروم رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانیاں فراہم کی ہیں، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے اور واپس بھی لے لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت استقامت ہے، صبر ہے۔
صبح روشن ہو جاتی ہے، سورج آتا ہے، شام کو واپس سر جھکائے اندھیرے چھوڑ کے خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ کتنی طاقت ہے سورج میں! سورج کو لوگ دیوتا تک مانتے رہے ہیں تاریخ میں، لیکن وہ ذرا سا اپنی ڈیوٹی جو اس کی ذمہ لگائی گئی ہے اس سے ہٹے کام نہیں کرتا۔ یہ پھول، پودے، درخت، موسم، بارشیں، ہوائیں، سمندر، کائنات، کہکشائیں، اللہ کے اس نظام میں آپ غور کریں، کسی کی خواہش نہیں کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ کرے یا کسی اور کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اللہ نے ہر طرف صفات کا کیا خوبصورت تضاد بھی رکھا ہوا ہے کہ جہاں دن ہے وہیں رات ہے، پہاڑ بھی ہیں اور گہرے سمندر بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی بھی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر انسان یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ جو ظاہری عبادات کر رہے ہیں وہ بھی قبولیت کا درجہ حاصل کر پائیں گی یا نہیں۔ سب کچھ آپ نے بغیر کسی شرط کے، کسی گارنٹی کے قبول کر کے زندگی گزاری تو زندگی سکون میں گزرے گی اور آخرت میں نجات کا وعدہ ہے۔